لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ناظرین و سامعین، 2024 میں لاکھوں لوگوں کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کریں اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کریں۔ یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، یعنی کہ حج بیت اللہ۔ بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں نصیب نہیں ہوئی، انشاءاللہ اگلے کسی سال نصیب ہو جائے گی اللہ چاہا تو ناظرین کرام، حج کے 5 دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ آج ہندوستان میں 7 ذی الحج ہے اور سعودی عرب میں 8 ذی الحج ہے۔ 8 سے لے کے 12 تک یہ جو ہے مناسک حج کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہم آپ کی حاضر خدمت ہوں گے آپ سے اور سلسلے وار بتائیں گے کہ یہ دن کیا ہوا، یہ دن کیا ہوا، یہ دن کیا ہوا۔ تو آج پہلا دن ہے 8 ذی الحج، اس تعلق سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی قابل ترین شخصیت، انتہائی منکسر شخصیت اور بہت ہی پیارا انداز بیان رکھتے ہیں اور کئی بار حج کر چکے ہیں، حج کا کافی تجربہ ہے، تو بہت ہی مناسب اور موضوع شخصیت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ میری مراد ہے مولانا سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری صاحب، جو کہ کامل الحدیث جامع نظامیہ ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث لٹریچر میں جامعہ عثمانیہ سے ڈاکٹریٹ ہیں۔ ابو الفدا اسلامک ریسرچ سینٹر کے یہ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ کافی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کافی مصروف ترین ہیں۔ خوش نصیبی ہے ہماری کہ آپ کا وقت ہمیں ملا۔ اویس صاحب، آپ کا ایچ ڈی ٹی وی پر خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ خیر، بے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے دنوں بعد آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ امید کہ ان 5 دنوں میں ہم جو ہے مختصر انداز میں احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ احرام کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد کا سفر کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں جناب امجد صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ حج کے ان ایام میں حجاج کرام اور زائرین کرام کی رہنمائی کے لیے ایک آسان پلیٹ فارم، چونکہ آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ آسان ترین ذریعہ بن گیا ہے کہ اگر حجاج اگر آج مینا میں بھی ہیں تو لوگ راست طور پر یہ دیکھ کر کے فالو کر سکتے ہیں۔ تو قابل مبارکباد ہے کہ آج کے موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے صحیح استعمال کی طرف اور اپنے میڈیا چینل کو ماشاءاللہ دینی اور دنیاوی ضروریات سے منسلک کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے یقینی بات ہے کہ حج بہت ہی یعنی اسلام کے معزز ترین اراکین میں سے ایک رکن ہے۔ جیسے کہ اس میں دیکھیے کہ کچھ عبادتیں وہ ہے جو بدنی ہوتی ہے، کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو مالی ہوتی ہے۔ یعنی بدنی طور پر آپ نماز روزہ ہے، بدنی عبادت کہلاتی ہے۔ زکوٰۃ ہے، مالی عبادت ہے، جسمانی طور پر بدنی طور پر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ مگر ایک حج ایسی جامع العبادات ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی لگتا ہے، تھکان بھی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ بھی ہوتی ہے، سفر بھی ہوتا ہے، فیملی سے دور بھی جاتا ہے، آدمی ایک ہی وقت میں کئی چیزیں شامل ہو جایا کرتی ہے۔ تو یقینی بات ہے اس کی اپنی ایک شان، اس کی ایک فضیلت اور اسلام کے اہم رکن میں سے ایک رکن ہے۔ اور اس کے لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا
یہ نہیں کہ بھئی ہر سال فرض کیا گیا، جبکہ ایک صحابی بار بار پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اس طرف آئے تو آقا کریم علیہ السلام اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا، پھر وہ دوسری سمت تشریف لائے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے رخ انور کو ادھر پھیر لیا، بعد میں ارشاد فرمایا کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر تمہارے اوپر ہر سال چاہے استطاعت ہو یا نہ ہو، اگر استطاعت ہے تو بھی پھر ہر سال فرض ہو جاتا۔ جی تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیات ہے، آپ کا جو رحم اور کرم اس امت محمدی مسلمہ کی ساتھ ہے، وہ اس میں بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ تو حج زندگی میں ایک مرتبہ صاحب نصاب پر جو وہاں جائے، جا کر کے واپس آئے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرے، جو زائد مال ہو تو اس کے اوپر یہ حج فرض کیا گیا ہے۔ تو حج کی فرضیت ہے، اگر کوئی حج فرض ہو جائے کسی پر اور اس کے باوجود اگر کوئی حج نہ کرے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہاں تک جانے اور آنے کی استطاعت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی انکار کرے یعنی عمل نہ کرے استطاعت رکھتے ہوئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے ایسے آدمی سے، تمام عالم سے بے پرواہ ہے وہ۔ پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو یہ وعیدیں ہیں۔ اب چونکہ حجاج کرام ماشاءاللہ حج کے لیے رواں دواں ہیں اور ان کے مناسک کا آغاز ہو گیا ہے، ان کا آج پہلا دن، چونکہ اب قران، تمتع، افراد کی بحث میں گئے بغیر، چونکہ وہ مرحلے سے وہ گزر چکے ہیں، جی اب ڈائریکٹ وہ مینا آ گئے ہیں، تو مینا کا آج ان کا حج کا پہلا دن ہوگا۔ یہ مینا کا پہلا دن، اس میں تو سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آدمی غسل کرے، تازہ غسل کرے، اپنے ناخن اور بال وغیرہ، حاجی کے لیے کہہ رہا ہوں میں، یہ جو قربانی یاد دے رہے ہیں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حاجی کے لیے اجازت ہے، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے، بال وغیرہ نہیں کاٹتے ہیں تو۔ اگر کوئی قران وغیرہ کر رہا ہے، تمتع وغیرہ کر رہا ہے تو لازمی بات ہے اس کے لیے تو اپنے ملک سے آئے گا، ان دنوں میں بھی آئے، اگر 3 تاریخ کو آئے، 5 تاریخ کو آئے یا 6 تاریخ 7 تاریخ کو آئے، اپنا احرام اتارے گا اور اپنے بال کاٹے گا، تو اس کے لیے بال کاٹنے کی اجازت ہوگی، ہمارے لیے نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے احرام باندھ لے گا، باندھنے کے بعد آج کا سب سے پہلا کام جو سنت ہے آقا کریم علیہ السلام کی، وہ مینا کے لیے روانہ ہوگا، وہ مینا کے لیے جائے گا۔ مینا میں آج دن بھر فجر اگر پڑھ لیا ہے، نہیں پڑھا ہے تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر نماز اپنے وقت پر ادا کریں گے۔ اگر وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر 15 دن نہ ہوئے تھے مینا جانے سے پہلے تو وہاں پر وہ قصر کریں گے، اور اگر 15 دن ہو چکے تھے مینا جانے سے پہلے تو وہ قصر نہیں کریں گے بلکہ اپنی پوری نمازیں ادا کریں گے۔ اگر امام 2 رکعت پڑھائے تو امام کی نماز ختم ہونے کے بعد وہ اپنی باقی ایماندار 2 رکعتوں کو پورا کریں گے 4 رکعت والی نماز میں۔ اگر وہ فجر کی نماز کے بعد احرام باندھ کر جا رہے ہیں تو آج ان کے لیے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اپنے وقتوں پر ادا کرنا ہوگا۔ آج کا پہلا دن ہے، حالانکہ یہ فرائض یا واجبات میں سے نہیں ہے مینا میں قیام، صرف یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر قیام فرمایا تھا مینا میں، بس یہ سنت مبارکہ ہے، سنت موقدہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو لہٰذا رواں دواں ہیں، حجاج کرام مینا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے لیے اگر موقع ملتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد کعبۃ اللہ شریف چلے جائیں، جا کر کے ایک نفل طواف کر لیں، اور اگر کوئی چاہتے ہیں کہ طواف افاضہ یعنی ہم جس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارہ کی صحیح پیشگی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان حجاج کے لیے بھی آسانی ہے کہ پہلے ایک نفل طواف کریں، اس کے بعد احرام کی حالت میں اپنی صحیح کر لیں۔ تو یہ صحیح کرنے کے بعد ان کو 10 تاریخ کے دن جو طواف زیارہ یا طواف افاضہ کی صحیح ہوگی، وہ صحیح سے وہ ایگزمپٹڈ ہوں گے، اس کی ان کو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو آج کا پہلا دن 8 تاریخ کا دن ہے، آپ اگر احرام باندھ کر نکل چکے ہیں، مینا پہنچ گئے ہیں، تو نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، استغفار میں اپنا وقت گزارا کریں، ادھر ادھر کی باتوں میں اور بس ٹائم پاس کرنے میں اپنے وقت کو نہ گزاریں۔ بس اکثر ہم دیکھنے میں آتا تھا کہ حجاج کرام اپنے اپنے ٹینٹوں سے باہر نکل گئے، چبوتروں پر 4 لوگ بیٹھ گئے، اور جیسا ہمارا اپنے ملک میں ماحول ہوتا ہے، اپنے شہر میں، ویسے ہی باہر بیٹھ کر کے گپ شپ لگاتے ہوئے وقت گزاری کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، وقت گزاری ہرگز نہ ہونے پائے۔ یہ آپ کو زندگی میں ملنے والا، آپ سمجھے کہ ایک تنہا وقت ہے، ایک وقت ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، کیا پتا کہ پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو آج کے دن کی تو یہی مصروفیات ہے۔ آج 8 تاریخ کے دن کوئی خاص مصروفیات نہیں ہوں گی، بس دن بھر مینا میں رہنا ہے،
اور مینا میں گزارنا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میقات کیا ہے، اور ہندوستانیوں کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے میقات کہاں سے شروعات ہوتا ہے، اور میقات کی جو ہے کیا اہمیت ہے؟ جی دیکھیے کہ میقات دراصل کعبۃ اللہ شریف کے اطراف بنائی ہوئی باؤنڈریز کا نام ہے۔ کعبۃ اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے، مقدس اور محترم محتشم گھر ہے، تو اس وجہ سے ہمیں حکم دیا گیا جو کوئی حج اور عمرے کے ارادے سے آئے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ احرام کی حالت میں آئے۔ بغیر احرام کے آپ وہ باؤنڈریز کراس نہیں کر سکتے، وہ کراس آپ نہیں کر سکتے۔ اگر طائف والے وغیرہ ہے ان کے لیے سیل کبیر ہے، سیل صغیر ہے، اور اگر مدینہ پاک سے آ رہے ہیں تو ذوالحلیفہ ہے۔ ادھر سے اگر کوئی آدمی آپ رابغ وغیرہ یامبو سے آ رہا ہے تو اس کے لیے جوفہ قرار دی گئی ہے۔ اگر جو سمندری راستے سے عمومی طور پر ہم اور آپ جو سفر کرتے ہیں یلملم ہے، جو ہمارے لیے ہندوستانیوں کے لیے پڑتی ہے، جو ڈائریکشن سے ہم جاتے ہیں، تو ہر ایک کے لیے اطراف میں اکناف میں مختلف میقاتیں بنائی گئی ہے۔ وہ میقاتیں آپ بغیر احرام کی حالت میں کراس نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی، اور جدہ بھی میقات کے اندر ہے، اکثر یہ غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ چلو بھائی ہم جدہ جائیں گے، جدہ جا کے وہاں سے احرام باندھیں گے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جدہ میقات کے اندر ہے۔ جدہ سے پہلے جو میقات آتی ہے وہ جوفہ ہے، جوفہ سے آپ کو احرام باندھنا پڑے گا۔ اگر کوئی جدہ چلے جائے، جا کر وہاں سے میقات احرام باندھ کر کے اگر عمرہ یا حج کرے تو اس کے اوپر دم واجب آئے گا۔ ڈائریکٹ مکہ بھی نہیں جا سکتے، ڈائریکٹ جدہ بھی نہیں جا سکتے آپ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی جدہ جائے، جدہ سے پھر جو ہے مدینہ پاک ہوتا ہے، اکثر سفر میں کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے یا جدہ تک ان کا سفر ہوتا ہے، جدہ تک لے جاتے ہیں، لے جا کر مکہ نہیں لے جاتے۔ آپ کا اگر ارادہ ڈائریکٹلی مکہ جانے کا ہو تو احرام کی حالت میں جانا لازم ہے، بغیر احرام کے جائیں گے تو دم واجب آئے گا۔ جی، تو جو حیدرآباد سے فلائٹس گئی تھی، پہلے یہ لوگ مدینہ شریف گئے تھے، جی اس کے بعد وہ حج کو آئیں گے، اور ہاں، تو بعد میں اگر جو فلائٹس مدینہ گئے، پاک گئے تھے، مدینہ پاک گئے تھے تو مدینہ پاک میں وہ اپنے 8 دن گزار لیں گے عبادتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے بعد وہاں سے ذوالحلیفہ، ابیار علی بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے وہ لوگ احرام باندھ کر کے پھر مکہ شریف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ذوالحلیفہ سے مدینہ شریف والے جائیں گے، اور یلملم سے جو حیدرآباد سے ہندوستان سے ڈائریکٹ جو جی جا جو رہے ہیں۔ راستے پر گئے تھے، جی جی جی، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ذکر؟ جی آج کا ان کا کام کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اپنا وقت عبادتوں میں گزاریں حجاج کرام، وقت ضائع نہ کریں، عبادتوں میں ریاضتوں میں وقت گزاریں۔ انشاءاللہ العزیز کل کا جو دن ہوگا انشاءاللہ کل آپ کو ذکر کیا جائے گا۔ ایک آخری اور اہم سوال، احرام باندھنے کے بعد کیا کیا پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں؟ جی احرام باندھ لینے کے بعد آپ نمبر 1 سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، نمبر 2 عطر نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبویات استعمال نہیں کر سکتے، نمبر 3 بال نہیں کاٹ سکتے، نمبر 4 ناخن نہیں کاٹ سکتے، نمبر 5 اپنی زوجہ کی قربت اختیار نہیں کر سکتے، بوس و کنار شہوت کے ساتھ چھو بھی نہیں سکتے، بوس و کنار تو دور کی بات ہے، اگر شہوت کے ساتھ چھوئے تو اس کے اوپر بھی دم واجب آئے گا پھر۔ اور اس کے علاوہ کوئی شکار نہیں کر سکتے، اور آپ جو ہے جب تک کہ پھر احرام کی پابندیاں ختم نہ ہو جائیں آپ حدود حرم چھوڑ کر نہیں جا سکتے، یعنی حدود حرم میں رہتے ہوئے آپ کو یہ تمام اعمال و افعال کرنا ہوگا۔ سر نہیں ڈھانک سکتے، چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے صرف چہرہ ڈھانکنے کی ممانعت ہے، مرد حضرات کے لیے چہرہ بھی ہے اور سر بھی ہے، اور پیر کی جو اوبھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ بھی ہڈی کا مرد حضرات کے لیے دکھانا ضروری ہے، خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جی مولانا، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور قیمتی جو ہے معلومات فراہم کی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کل بھی تشریف لائیں گے۔ اور سب سے اہم دن ہے جو مناسک حج کا، وہ ہے یوم العرفہ، اس تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے مولانا سید خلیل اللہ اویس بخاری صاحب، جو کہ مناسک حج کا پہلا دن یعنی کہ 8 ذی الحج کے جو کیا کیا عوامل ہوتے ہیں اور کیا کیا پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں اس تعلق سے بات کر رہے تھے۔ انشاءاللہ کل ہم یوم العرفہ کے تعلق سے بات کریں گے اور زیادہ سے زیادہ آپ تک معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، انتہائی اہم ہم جو ہے ٹاپک آپ کو پیش کیے ہیں، برائے مہربانی اس کو پورا دیکھیں، بغور دیکھیں، تاکہ جو آلریڈی حج کو گئے ہیں ان کو اگر کوئی غلطیاں ہونے کا خدشہ ہے تو وہ دور ہو جائے، غلطی ہو جائے اگر تو اس کا پتہ چلے، اس کا کیا سدباب ہے وہ بھی ان کو معلوم ہو جائے گا، اور جو حج میں نہیں ہے، غیر حج میں ہے،
وہ لوگ آگے جو تمنا کرتے ہیں حج کرنے کی تو انہیں پہلے سے ہی پتہ ہو جاتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے، تاکہ ذہن نشین اچھی طریقے سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ عمل عمدگی سے ہوتا ہے، نقائص سے پاک ہوتا ہے. تو یہ ہماری کوشش ہے. تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کے میزبان محمد امجد علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. مدینہ اسکولز، بیسٹ اکیڈمک فیکلٹی، بہترین ڈسپلین، جہاں تعلیم بھی اور تربیت بھی. 43 سال سے لگاتار 100% فرسٹ کلاس اور ڈسٹنکشن رزلٹس کا بے مثال ریکارڈ. کھیل کود میں بھی غیر معمولی کارنامہ. وقت کی رفتار اور تقاضوں سے ہم آہنگ سائنس، کمپیوٹر اور روبوٹکس لیبز، اور وہ بھی افورڈیبل فی اسٹرکچر میں. ایڈمیشنز کے لیے کانٹیکٹ کیجیے 9100441445 یا 6304148143 پر. حمایت نگر فار بوائز اینڈ گرلز، نامپلی فار گرلز اینڈ بوائز اپ ٹو 5th اسٹینڈرڈ. مدینہ اسکولز، حمایت نگر اور نامپلی، حیدرآباد.